بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 25 جولائی آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، اہم ڈسکشن ہے۔ پہلے میں خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آکسفورڈ الیکشن میں جو خان کی رہائی کی بنیاد بنے گا، یہ کیوں اتنا اہم ہے۔ دوسرا، خان سے رابطے اڈیالہ کے چکر میں حکومت نے اعتراف بھی آج کر لیا کہ خفیہ رابطہ کرتے ہیں۔ شہباز شریف کی کابینہ کو 4 استعفوں کی بڑی وارننگ بھی آ گئی، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ستمبر کے مہینے میں رجیم چینج کے تمام کردار فارغ ہونے جا رہے ہیں، بڑی خبر ہے یہ۔ اور خان پر بڑا کیس بھی ختم ہوا اور 3 ریفرنس کی کارروائی بھی شروع ہوئی۔ جسٹس عامر فاروق نے خان کے کیسز سے الگ ہونے سے انکار کیوں کیا؟ 9 مئی کے کیسز میں حکومت ثابت کرنے میں دوبارہ ناکام، اس کا فیصلہ آیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ افضل مروت کی بہت بڑی انٹری، دھڑلے سے انٹری ماری، اور آج میں نے بڑا اہم پیغام دینا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے ضرور غور سے سننا اور مروت تک پہنچانا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی بڑا اجلاس ہو رہا ہے، وزیر اعلیٰ عسکری جرگے کے ممبران بھی شامل ہیں، آپریشن کے سلسلے میں اہم معلومات ہیں۔ ارشد شریف قتل کیس میں بھی حامد میر آج پہنچے ہوئے ہیں، بڑی اہم وجہ بھی انہوں نے بتائی چھوڑ کے ملک جانے کی۔ اور حکومت کا ایک اور منصوبہ ناکام ہوا، نیلی پری گرفتار ہوئی۔ یہ واردات کیا تھی؟ یہ ویڈیو میں پہلے بھی کہہ چکا، لمبی ہوگی، قیمتی وقت آپ کا چاہیے ہوگا۔ خبریں اور تجزیہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حکومت کی صفوں میں اس وقت جو انتشار پھیل چکا ہے، اس کی بڑی وجہ 4 وزراء کے استعفے، یہ 4 استعفوں کی کنفرمیشن خبر ہے۔ یہ چاروں کابینہ میں شہباز شریف کو بتا چکے ہیں کہ ہم، ایک تو ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے جو آپ کو پتہ ہے کس سے، اور دوسرا تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کے معاملے پر یہ کابینہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ دو نے تو کہا ہم سیاست ہی چھوڑ دیں گے، کیونکہ اخلاقی اعتبار سے، قانونی اور آئینی اعتبار سے ہم لوگ کسی جگہ پر دفاع کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ فارم 47 پر زبردستی ہمیں نشستیں دلوائی، ہم بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، تحریک انصاف کو توڑا، ہم خاموش ہیں، لیکن سیاست سے آپ باہر نکالیں گے اور وہ دوسرا نام رجسٹر کر کے دوبارہ آ جائیں گے، لیکن ہمارے اوپر یہ داغ ہماری سیاست ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا۔ اس سے بہتر ہم استعفیٰ دے کے الگ ہو جائیں۔ یہ بڑا دباؤ ہے۔ قمر زمان کائرہ کا اہم بیان بھی آپ سنیں، اس نے تسلیم کیا کہ خان سے پس پردہ خفیہ رابطے بھی ہو رہے ہیں، پیغامات بھی دے رہے ہیں۔ تو جتنی خبریں خان سے متعلق آپ کو ملتی رہیں، یہ اس کی بہت بڑی گواہی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ لوگ مان چکے ہیں، اور اس نے دلیل بھی دی کہ ہندوستان کے ساتھ اگر ہم خفیہ رابطے کر سکتے ہیں، خان تو پاکستان میں ہے، تحریک انصاف بہت بڑی سیاسی جماعت ہے اور مان بھی رہا ہے، کالعدم انہیں نہیں کرنا چاہتے، یہ بھی ان لوگوں میں سے شامل ہے۔ پیپلز پارٹی میں تحریک انصاف کی پابندی کے حق میں ایک بہت بڑی اکثریت ہے، کیونکہ یہ 2 دفعہ خود پابندی برداشت کر چکے ہیں۔ یہ چند لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں سامنے، یہ مجبور ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، یا کچھ بغض عمران میں۔ اکثریت دونوں جماعتوں میں پابندی کے حق میں نہیں ہے۔ پھر انڈیپینڈنٹ پرووائڈر کا ایک بہت بڑا سکینڈل ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، اس میں تو سردار اویس لغاری خود استعفیٰ دے کے نکلنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے بس کا بھی یہ کام نہیں رہا۔ نون لیگ کی میٹنگز میں آپ کو پتہ ہے، مری میں جو 4 لوگ ملے، اس کے بعد جو ان کا سب سے بڑا ہیڈ ہے عرفان صدیقی، فیصلہ انہوں نے کیا، کوئی بیانیہ بنائے، ہمارے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ پہلے ووٹ کو عزت دو، وہ تھا، وہ بھی فارغ ہوا، آپ کو پتہ ہی ہے، جو آج عدالت میں بھی ڈسکس ہوا ہے، وہ میں بتاتا ہوں آگے چل کے۔ اب ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد نون لیگ کو لگتا ہے یہ پیچھے ہٹ کے عمران خان اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی آپس میں مقابلہ کرنے دیں۔ ان کے تمام رہنما صرف تحریک انصاف کی خواتین کو دہشت گرد کرنے، انہیں ٹارگٹ کرنے پر انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن ان کی جماعت کے اندر بھی لوگ خود مجھے بتاتے ہیں، یقین کریں، خود بتاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے 80% لوگ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پڑوس میں دائیں بائیں اور سامنے والا گھر، ہمارے رشتہ دار، اہل خانہ، ڈرائیور، ملازمین، یہ تحریک انصاف اور خان سے محبت کرتے ہیں، ہمارے پاس تو آپشن کوئی نہیں ہے۔ یہ خود ان کے بیانات ہیں، کاش میں آپ کو نام بتا سکتا۔ پھر انٹرنیشنل دنیا سے دباؤ دیکھیں، ان کی اپنی فیملیوں میں ان کے پراپرٹیز ہی موجود ہیں، ان کی اپنی بیویوں کی، ان کی رشتہ داروں کی غیر ملکی شہریت ہے، تو اسی لیے پھر یہ اس معاملے سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اب دونوں جماعتوں میں یہ دیکھیں، حکمت عملی انہوں نے یہی بنائی، تحریک انصاف کی خواتین کے اوپر جو دہشت گردی کا، جو آخر میں کوئی بھی اس پر سامنے آنے کو تیار نہیں تھا، کوئی بھی، مجبوراً پھر نیلی پری اور وہ اسٹیج ایکٹر پکڑنا پڑا۔ اب مخالفین کو جو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے اپنی اسٹریٹجی کے، تھکا کر مارے انہیں، تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اغوا کرنا، کبھی پکڑنا، یہ اس میں لگ رہے۔ پہلے جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں ہو سکا، ابھی اٹھا رہے ہیں بندے۔ ابھی بھی یہ دیکھیں، امتیاز احمد، حاجی امتیاز احمد، انہیں 68 سے اسلام آباد سے منڈی بہودینی سے اٹھایا، انہیں ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ہم تحریک انصاف کو تھکا کے مار رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ کوئی توڑ تو سکے نہیں، الیکشن سے پہلے نہیں توڑ سکے، الیکشن کے بعد نہیں توڑ سکے، مخصوص نشستوں میں نہیں توڑ سکے، تو اب انہیں لگتا ہے سادہ اسٹریٹجی یہی ہو، لیکن یہ اسٹریٹجی بھی بری طرح ناکام، کیونکہ دشمن کی جب تعداد تھوڑی ہو یا بہت زیادہ ہو، اور فوجی طاقت بہت زیادہ ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں تحریک انصاف کے پاس عوام بہت زیادہ ہے، تو یہ اسٹریٹجی نہیں چل سکتی کسی صورت میں۔ اب نہ تحریک انصاف ان کے اکسانے پر کسی تشدد میں آئی،
انہوں نے بڑی کوشش کی, جلسے جو رکے آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کی قیادت نے سارا دباؤ اپنے اوپر لیا, لیکن اشتعال میں کوئی جلسہ جلوس نہیں کیا, کوئی احتجاج نہیں کیا کہ انہیں موقع دیں, پرتشدد بنا دی. یہاں بھی اسٹریٹجی ناکام ہوگی. تحریک انصاف پرامن انداز میں قانونی جنگ لڑتی رہی, یہ اب زچ ہو گئے ہیں, تنگ آ گئے, اب کریں تو کریں کیا. پھر اوپر سے بیرونی دنیا میں تحریک انصاف نے اثر و رسوخ قائم کر لیا, سوشل میڈیا ان کا جو آپ کو پتہ ہے وہ بھی اسٹرانگ ہے. فائر وال انہوں نے جو آج استعمال کی, آج پہلا دن, وہ انٹرنیٹ آہستہ تو کیا لیکن ملک کی اکانومی کو مزید بٹھا رہے ہیں, کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کے اکاؤنٹ یہ تو بند کر نہیں سکتے. انٹرنیٹ یا تو سارے کا سارا سلو کر دیں, اپنی معیشت تباہ برباد کریں گے. پاکستان میں تو زیادہ تر لوگ وی پی این لگا کے اپنی لوکیشن بدلتے ہیں, انہیں یہ ڈھونڈ نہیں سکتے, انہیں اوورسیز ڈکلیئر کر دیتے ہیں. پھر اوپر سے عدلیہ اس وقت جو انہیں ٹف ٹائم دے رہی ہے, اور ان کے جو والی وارث و سرپرستے ہیں جیسے قاضی فائز ہیں, سردار مسعود تو پہلے ہی چلے گئے, رجیم چینج آپریشن میں ایک ایک کر کے سارے ستمبر میں فارغ ہو رہے ہیں. اگست ستمبر تک ان کا سارا معاملہ کلیئر ہوگا. جو رہ جائیں گے چھٹیوں میں چلے جائیں گے. عدلیہ میں ان کے سیاسی یتیم ہونے کا وقت ہے. اور پھر عمران خان کی رہائی جو آپ کو پتا ہے, فارم 47 کے ٹریبیونل کے فیصلے آنے ہیں, اسلام آباد کی نشستوں کے تینوں کے فیصلے 31 جولائی تک آنے ہیں, یا اس سے تھوڑا سا بعد آ جائیں گے. 1/3 سے تحریک انصاف حکومت بنانے کی سادہ اکثریت سے پوزیشن میں آ جائے گی. اب ان کی مجبوری ہے یا تو مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائیں, وہ بڑا مہنگا کام ہے, یا خان کی رہائی, وہ اب اسی مہینے میں, اس مہینے کے آخر میں یہ آپ دیکھ لیں گے. اور دیکھیں ابھی تو الیکشن کمیشن میں جو فواد چودھری پر جیل میں فرد جرم لگائی وہ بھی کالعدم ہوئی, اس سے آٹومیٹکلی عمران خان کی فرد جرم بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ ان کا آخری کیسز رہ گئے ہیں. ابھی میاں والی میں, سرگودا میں, ریڈیو پاکستان, ISI کے دفاتر میں جو عدالت نے, جو پروسیکیوشن نے ثبوت دیے وہ من گھڑت قرار دیے, جھوٹے ثبوت, کہ یہ آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے. عدالت نے کہا CCTV فوٹیج ہے, وہ ان کے پاس تھی نہیں, عدالت نے کیس ہی اڑا دیا. یہ بہت بڑا کیس تھا. تو انہوں نے اب پیغام کیا بھیجا نجم سیٹھی کے ذریعے, ملک بحران کا شکار ہے, اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھے سنجیدہ مذاکرات کریں. کہہ رہے ہیں عمران خان کے بغیر ملک نہیں چلے گا, مان گئے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. پھر نے پتا ہے امریکہ میں بائیڈن بھی جا رہا ہے, اس کے جانے ہونے کے بعد اب دیکھو اس نے جاتے ہوئے کہہ بھی دیا کہ غزہ کی جنگ بند کر کے جاؤں گا. تو اب ان کے پاس کوئی ایسا حل نہیں کہ اپنے آپ کو بیچیں. اب آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات کریں, جو خان کے الیکشن کی بڑی اہم بات ہے, یہ بڑا اہم معاملہ اس کی. دیکھیں ویسے تو خان بریڈفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر رہ چکا ہے, لیکن آکسفورڈ سے جتنے بھی لوگوں نے تعلیم حاصل کی, میں ان کی لسٹ پوری دیکھ رہا تھا, دنیا کے بڑے بڑے ممالک, برطانیہ کے تو 3 سابق وزرائے اعظم نا, بورس جانسن, ٹریزا مے اور ٹونی بلیئر. ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جو فورن سروسز میں وزارت خارجہ تک پہنچے ہیں, بہت بڑی لسٹ ہے. امریکہ, یورپ, پاکستان, ہندوستان, دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والے موجودہ اور ریٹائرڈ لوگوں کی بڑی اکثریت آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہے. تو یہ لازمی سی بات ہے کہ خان اگر جیل میں ہو کے الیکشن جیت گیا تو اس کا اثر پوری دنیا میں پڑے گا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. اور برطانیہ کامن ویلتھ کے زیر تمام ممالک ہیں, اور کامن ویلتھ کے ہر ملک میں کرکٹ تقریباً ایک مقبول کھیل ہے, اور کھیل سے جڑا ہوا ہر شخص خان کو ایک ہیرو کی طرح دیکھتا ہے. پھر خان کے آپ کو پتہ ہے رفائی کام ہے, انسانیت کے کام ہے, جیسے کینسر اسپتال ہے, نمل یونیورسٹی ہے, پاکستان کے لیے خدمات ہے. اور جیل جانا بذات خود سیاسی رہنماؤں کے لیے ایک میڈل ہوتا ہے, ایک تمغہ ہوتا ہے. یہ اپنی قوم کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اپنے اوپر مشکلات لیتے ہیں. ساری دنیا جانتی ہے خان کون ہے, اس کا پس منظر ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. تو ان حالات میں عمران خان کا یہ الیکشن بہت بڑا الیکشن ہے, اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے. پبلک کی ڈیمانڈ تھی, زلفی بخاری نے اس پہ کام کیا, یہ بڑی خوشائن بات ہے, اور اس کے بڑے دور اثرات ہوں گے. اور یہ جو لوگ انا اور ضد کا بت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں بھی بہت بڑی شکست ہوگی. انہیں کوئی نہیں جانتا, لیکن اس شخص کا نام جب میڈیا میں بیان کر رہے تھے, غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں, جسے دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں, دنیا اسے کیسے دیکھتی ہے. جسے چھپانا چاہتے ہیں وہ دنیا میں مقبول ہے. کیونکہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ذرا جا کے نا لسٹ چیک کریں, میں نے پہلے بھی کہا کہ 8 سال سے یہ دنیا کی ہائر ایجوکیشن میں پہلے نمبر پر ہے. تو لوگ تو ہم مذاق اڑاتے ہیں نا پاکستانیوں کو, انہوں نے کبھی کچھ پروڈیوس نہیں کیا, ان سے کوئی کبھی آتا نہیں, ان کے پاس تو یونیورسٹیاں نہیں, کالج نہیں, تعلیم میں پیچھے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہوگا. یہ بہرحال انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آج جو ہو رہا ہے مظلوم خان کے ساتھ, یہ تو سنیں, لیکن ججز کے ریمارکس بھی سنیں, بڑے دلچسپ. عدالت میں جو کیس چل رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے, 12 مقدمات تھے. اس میں خان کا جسمانی ریمانڈ انہوں نے مانگا تھا. سماعت کر رہے تھے جسٹس انوار الحق پنو, اور اس مقدمے میں انہوں نے پوچھا خان کے اوپر کتنے مقدمات ہیں, ان کی پروگرس اور تفصیل تو ذرا جمع کروائیں. تفصیل جمع کروائی گئی, اور خان کی طرف سے اعتراض ہے کہ یار ایک مقدمے میں رہائی ہو, دوسرے میں گرفتار کرتے ہیں. جج نے اس پروسیکیوٹر فرحاد علی شاہ سے پوچھا بڑا سادہ سا سوال کہ جب ایک مقدمے میں درج ہے, قانون کہہ رہا ہے, فوجداری کہہ رہی ہے کہ کارروائی ہو, فوراً ہو, خان جیل میں, آپ کارروائی نہیں کرتے. پروسیکیوٹر کہتے نہیں وہ عبوری ضمانتوں پر ہے. تو جج نے کہا عبوری ضمانتوں پہ کہ آپ تفتیش نہیں کرتے؟ 1 سال میں اپنی کتنی تفتیش کی, ہر کیس کا ریمانڈ آپ نے لیا, اور ریکارڈ آپ کے پاس دکھائیں تو صحیح. ایڈوکیٹ جنرل فرحاد علی شاہ نے کل دعویٰ کیا تھا میں سرپرائز دوں گا, الٹا سرپرائز کو پڑ گیا. کہتا ہے خان کے بیان کو جانچنے کے پولی گرافک ٹیسٹ کروائیں تاکہ دیکھیں سچ ہے جھوٹ. ساری دنیا جانتی ہے خان صادق اور امین ڈکلیئر ہوا ہے سپریم کورٹ سے. عمران خان کی جو رہائی کہتے ہیں ہوتی ہے, آپ گرفتار کرتے ہیں, آپ ریمانڈ, اس کے بعد آپ کو 1 سال کے بعد کیوں یاد آتا ہے؟ نہ چالان, نہ ثبوت, نہ کوئی گواہی.
بڑا ٹھیک ٹھاک رگڑا اس کو لگا. تو اس نے کہا جی نہیں انہوں نے 9 مئی پہ ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے. جج نے کہا بیانیہ تو آج بھی وہ بنا رہے ہیں, ججز کو دھمکیاں دے رہی ہیں. مریم نواز کو کہہ رہے تھے. اس نے کہا, جج نے پوچھا کوئی انتشار کا کوئی بیان دکھا دو, کوئی ٹویٹ دکھا دو, کوئی ویڈیو دکھا دو. اس نے کہا نہیں یہ جی آرمی چیف کے خلاف انہوں نے بیانیہ بنایا ہے. جج نے کہا ایسا ہی تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھی بنا ہوا ہے. اور پھر قاضی فائز کو جس طرح ججز کی کمیٹی میں دھمکیاں دیں وہ بھی سامنے آ گئیں. تو یہاں پہ بھی یہ مارے گئے. اب 3 رکنی کمیٹی میں عمران خان نے جو درخواست ڈالی قاضی فائز کو اس مقدمات کے بینچز میں نہ ڈالیں, وہ بھی بڑا اہم معاملہ. 2019 میں قاضی فائز کے خلاف خان نے جو ریفرنس بھیجا تھا, خان نے کہا یہ قانونی مشاورت سے آئینی ذمہ داری تھی. قاضی صاحب نے اسے ذاتی انات کے طور پر لیا. پھر ان کی اہلیہ پبلک فورم پر آئیں, ریاست مدینہ خان کے کردار پر وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کی ڈیبیٹس کی دعوت دیتی نہیں, زہر اگلتی نہیں. باقاعدہ پی ٹی آئی کے پاس ساری رپورٹس موجود ہیں. وہ قاضی صاحب ان تمام کیسز سے, پی ٹی آئی کے کیسز سے, خان کے اور سنی اتحاد کے سے الگ ہو جائیں. اور اپنی اہلیہ کے ساتھ انہوں نے ان سے اتفاق کیا تھا, ساری باتوں پہ متفق تھے ان کے ساتھ. اور یہ خود بڑے منصب ہے. خان نے سوچا تھا کہ یہ اس منصب پہ آئے گا تو ذاتی رنجش انا کو انصاف اور قانون کے اوپر حاوی نہیں کرے گا, لیکن چھوٹے کردار کے مالک نکلے, اپنا سکور سیٹل کرنے لگ گئے. حالانکہ خان نے تو ذاتی طور پہ کہا تھا کہ یہ ریفرنس باجوہ صاحب کی طرف سے تھا اور قانونی طور پہ تھا. ٹھیک ہے وزیر اعظم میں تسلیم کرتا ہوں ہماری غلطی تھی, اور خان نے غلطی مان بھی لی. میرے خیال میں خان نے ٹھیک کیا تھا. بہرحال چیف جسٹس عامر فاروق کے اوپر عدم اعتماد ہوا. اس نے تو آج 1.5 منٹ لگایا اس اعتراض کو مسترد کرتے. کہتا ہے بابر ستار کا فیصلہ دیکھیں. انتظار پنجوتا کو کہہ رہا تھا میں خان کے کیسز سے الگ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا آپ کے خلاف ہم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کرنے جا رہے ہیں. عامر فاروق کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ دلائل دیں, بلکہ آپ کا تو وکالت نامہ ٹھیک نہیں, آپ سلمان اکرم راجہ کو بنائیں. اور 300 وکالت نامے, آپ کو پتہ ہے وکلا کے پاس وکالت نامے ختم ہو گئے, اتنے انہوں نے خان کے اوپر ڈال دیے. یہ بشرا بی بی اور خان کا کیس سن رہا تھا, بہرحال اس نے بھی فی الحال ملتوی کیا ہے. تیسرا اعظم سواتی نے الیکشن کمشنر سردار سکندر سلطان راجہ پر بھی آرٹیکل 6 کے حوالے سے ریفرنس دائر کرنے لگے. اب جو بڑی خبر ہے وہ شیر افضل مروت کے بارے میں, جو میدان میں منظر عام پر آ گئی. یہ 2 مہینے کی بریک تھی شیر افضل مروت کی. بنو میں احتجاج میں اپنی انٹری دی, عوام نے بڑی پذیرائی دی, آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ساری. لکی مروت میں بھی اپنے حلقے میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. بیرسٹر گور نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی شیر افضل کے بارے میں کہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں, پارلیمان میں آ سکتے ہیں آفیشیل سطح میں, احتجاجی سرگرمیاں اس پہ کوئی قدغن نہیں کریں, بے شک ذاتی حیثیت میں شرکت بھی کریں. البتہ پارٹی کے بہاف پہ بیانات جو ہیں وہ تحریک انصاف کے آفیشیل اسپوکس پرسن دیں گے, ان کے علاوہ کوئی نہیں دے گا. میڈیا سے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بات کریں. اب شیر افضل مروت انتظار کر رہے ہیں ابھی تک کہ عمران خان انہیں بلائیں, ملاقات ہو, عمران خان نے اجازت دیں تو پھر احتجاج کا معاملہ شروع کروں. اس وقت دیکھیں تحریک انصاف میں قیادت کا بہت بڑا فقدان, بہت بڑا خلا نظر آ رہا ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ شیر افضل کی شمولیت سے مضبوط ہوں گے. تحریک انصاف کو ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جو عوام کو موبلائز کریں. اللہ نے شیر افضل مروت کو بہت بڑا موقع دیا. یہ جو موجودہ صورتحال ہے قیادت دور دور تک نہیں. شیر افضل مروت اگر اپنی ذاتی انا خودداری کو, پاکستان کی عوام کے اوپر ہوئے مظالم کو ساتھ موازنہ کرے, خان کی 71 سال کی عمر میں جو جیل میں بے گناہ قید ہے اس کے ساتھ موازنہ کرے, تو شاید ان کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہیں انہیں بڑی معمولی نظر آئیں گی. دیکھیں ہر انسان میں عزت نفس ہے, وہ مجروح بھی ہوتی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, میں ان کی بات سمجھتا ہوں. لیکن میرا یہ پیغام ہے اس ویلاگ کے ذریعے, اپنی ذاتی انا, اپنے اوپر زیادتیوں کو تھوڑی دیر کے لیے, کچھ عرصے کے لیے بھول جائے. اپنا فوکس خان کی رہائی کے لیے, اس پارٹی کو متحد کے جس میں 30 سال خان کی محنت ہے, ان تمام لوگوں کے ساتھ کام مل جل کر کریں. یا آئندہ آنے والی نسلیں بھی آپ کی مقروض ہوں گی, یہ آپ کو ایک بہت بڑا انسان بنائیں گی. خان بھی اس چیز کو دیکھے گا. لیکن اگر آپ اپنی ذاتی نا خودداری کے جال میں پھنس گئے تو پھر آپ ایک عام انسان نکلیں گے. جس لیول پہ اللہ نے آپ کو عزت دی, عوام نے محبت دی, یہ قرض ہے آپ کا. یہ چھوٹے موٹے مسائل میں الجھ کر کون کیا کہہ رہا ہے, کون تنقید کر رہا ہے, کون لکھ رہا ہے, کون رانگ نمبر, آپ تنہا نکلیں کسی کی تنقید کے بغیر. لوگوں کو کرنے دیں اپنا کام, جو کرتے اپنے کام پہ فوکس کریں, عوام کو موبلائز کریں. یہ سب کچھ لوگ بھول جائیں گے. اور خان تحریک انصاف کے لیے, پاکستان کے لیے بڑے کارآمد ہوں گے. ابھی تو 2 مہینے کی دیکھیں ان کی خاموشی سے میں دیکھ رہا تحریک انصاف کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, نقصان ہوا پارٹی کو, خان کو. 2 مہینے میں ساری ایکٹیویٹیز میں نے مانیٹر کی. انہوں نے اپنا وقت ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع کیا. وہ فل فور انہیں, ان کے نزدیک جو لوگ ہیں سمجھائیں انہیں بریک ملی, بہت سی چیزوں کا انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا. جس انداز میں انہیں عروج ملا یہ بڑا اچھا تھا, انہیں ایک جھٹکا لگنا چاہیے تھا. اور یہ تھوڑی سی روایتی سیاست انہیں سیکھنی ہوگی. اور دیکھیں بہت سے لوگ تحریک انصاف میں خان کی جیل کے جانے کے بعد واپس آئے, لیڈرشپ سامنے آئی. ورنہ پاکستان میں ہمیشہ آپ کو پتہ موروثی سیاست ہوتی ہے, یا خاندانی سپورٹ ہو, یا پیسہ ہو, یا پیچھے طاقت ہو, تب آتے ہیں. دلیری اور بہادری سے یعقوب بننا بڑا مشکل. دہائیوں میں ایسے لوگ نکلتے ہیں. ان کا نام خان کے ساتھ جڑا ہوا, خان کا نام بہت سے لوگوں کے ساتھ جڑا ہے. 20 سال سے لوگ پارٹی میں موجود ہیں, لوگوں کو نام تک نہیں پتا ان کا, وہ بھی خان کے نام پہ ہی جیتے رہے.
اب جیل میں 300 لوگوں نے قید کاٹی، لیکن صنم جاوید کو جو مقبولیت، شہرت اور عزت ملی ہے وہ باقی لوگوں کے حصے میں نہیں ہے۔ اب کیا کہا جائے، انہوں نے جیل نہیں کاٹی یا ان پر ظلم نہیں ہوا؟ یہ اللہ کی طرف سے آپ اس سے نہیں لڑ سکتے۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا سیکھنے کا موقع ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو بنانا ہوتا تو خدا را مریم نواز کو بناتے، بلاول کو بناتے۔ یہ پاکستان کے جو مقبول ترین رہنما، یہ اسٹیبلشمنٹ بنا نہیں سکتی، یہ لوگوں کو اقتدار سے محروم کر سکتی ہے، زبردستی نکال تو سکتی ہے، دلوں میں نہیں ڈال سکتی۔ یہ جو مرضی کر لیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے دل اللہ کی 2 انگلیوں میں۔ حدیث ہے کہ اللہ جسے چاہے نیکی بدی کی طرف بتائے، وہ بندوں کے افعال کا خالق ہے۔ تو باقی ان کی مرضی ہے، یہ جو بہتر سمجھیں اپنے حالات میں کریں۔ تحریک انصاف کے حالات بہت پتلے ہیں۔ شہباز گل کی ٹویٹ پڑھ کے بڑا دل افسوس ہوا، یقین کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی کے اغوا کا کیس ہے، تحریک انصاف کا ایک MNA، ایک MPA، نہ کوئی خواتین ونگ کی عہدیدار، نہ کوئی وکیل، نہ کوئی مخصوص نشست کی خواتین جو خواہشمند ہیں، کوئی بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے میرا کوئی ذاتی جھگڑا ہے ان سے، بھائی میرا اغوا ہوا ہے، اس وجہ سے میں تحریک انصاف کا ہوں، اور تو کوئی معاملہ نہیں۔ میں نے تو اس کو شہباز گل کو کہا ہے کہ آپ کا بھائی سر آنکھوں پہ، اللہ اس کو محفوظ رکھے، یہاں لوگ خان کے کیسز میں نہیں جا رہے۔ تو ایسی صورتحال میں اب خود بتائیں کہ شیخ افضل مروت کو بھی نہ دعوت دی جائے تو پھر کدھر جائیں گے آپ، کیا کریں گے آپ؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ شیخ افضل مروت کو خان کا نعم البدل بنتا ہے، یہ 4 حرف ان سوچ پہ، عقل ہے نہیں، دماغ ہے نہیں، حسد اور جلن جنت سارے ان کے دماغی وہ پتہ نہیں گھما کے رکھتا ہے۔ شیخ افضل صرف اپنی انا کا کہہ دیے بس۔ اگر وہ خدا کے لیے اس کو بھول جائے، جب حالات ٹھیک ہو جائیں، کھینچے ٹانگے ایک دوسرے کی، پھاڑے سارے ایک دوسرے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، آپ جانے، آپ کی پارٹی جانے، لیکن ان حالات میں خدا را ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ معاف کیجیے گا، رؤوف حسن صاحب کا 3 دن کا جسمانی ریمانڈ آج محمد بشیر بھٹی اس میں بھی دیا۔ لطیف کھوسا یہ کیس لڑ رہے تھے رؤوف حسن صاحب کا، اور یہ دفتر پہ جو حملہ ہوا ان کے، اس پہ لطیف کھوسا کے بڑے اچھے ریمارکس تھے۔ ریسیپشن سیکورٹی گارڈ اٹھا لیے انہوں نے، برآمد کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں لطیف کھوسا کہتے ہیں تنقید تو ہم بھی کرتے ہیں کہ نواز شریف آتا ہے ہم کہتے ہیں یاسمین راشد کا چور آ گیا، خواجہ آصف آتا ہے ہم کہتے ہیں ریانا ڈار کا چور آ گیا، تو بنائیں ہم پہ بھی پھر کیس۔ اب سوشل میڈیا کے لوگوں نے موبائل نکالے، کہہ رہے تھے جس میں فیک اکاؤنٹ ملے ہیں، وہ اکاؤنٹس ریکور کرنے ہیں، جی میل IDs پاسورڈ نکالنے ہیں، جوڈیشل ریمانڈ اس لیے چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو وعدہ معاف گواہ بنانا چاہتے ہیں کہ جی بتائیں کہ ہمیں پارٹی کی طرف سے ہدایت تھی کہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ اب اس میں واٹس ایپ گروپ جو تحریک انصاف کا چل رہا ہے، اس پہ الزام کیا لگا جی پیڈ لوگ چلا رہے ہیں بیرون ملک سے۔ چلیں یہ پیڈ لوگ اوورسیز چلا رہے ہیں جو ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، ذرا 1 منٹ کے لیے یہ بھی سنیں یہ کیا کہتے ہیں، اور اسے خدا را شیئر بھی کیا کریں۔ یہ ججز نے آج عدالت میں بھی کہا، پنجاب کی چیف منسٹر، معاف کیجیے گا، چیف منسٹر مریم نواز کے بارے میں، وہ کہتی ہے میں عدلیہ سے آئینی ہاتھوں سے نپٹوں گی۔ وزیر دفاع اپنی عظیم فوج کے شہداء غازیوں کا مذاق اڑاتا ہے، پارلیمنٹ میں، پبلک میں، سینٹ میں۔ ایاز صادق، نہال ہاشمی، طلال چودھری کی سنیں باتیں۔ پرویز رشید، مشاہد اللہ، ڈان لیکس اٹھا کے دیکھیں۔ 3 بار کا وزیر اعظم ڈان لیکس میں ممبئی حملوں میں کہتا ہے فوج قصوروار ہے، کارگل میں شریک ہے، انکوائریاں کہتا ہے جرنیل جس کرنل شیر کے مجسمے پہ ملٹری قید میں رکھا گیا کارگل میں جو شہید ہوا، نشان حیدر ہوئے جنہیں چھوڑ کر آگے، اس کارگل جنگ کو نواز شریف کہتا ہے کہ ایک جرنیل نے ہندوستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، یہ ریکارڈ پر ہے۔ کہتا ہے ان جرنیلوں کے خلاف مقدمات بناؤں گا۔ ذرا اندازہ کریں، جس ملک میں آرمی چیف کو نواز شریف جلسوں میں کہے، مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ باتیں کرے کہ دہشت گردی کے پیچھے فوج ہے، وردی ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ ان کے بارے میں بات کریں، انہیں دہشت گرد کہہ دیں آپ، یہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ نون لیگ کی ساری پچھلی کو سپریم کورٹ پہ حملے، ججز کو رشوت، بلیک میلنگ، ویڈیوز، بیانات، ایک پورا سلسلہ ہے جسٹس نسیم علی شاہ سے لے کے آج تک جسٹس اطہر من اللہ تک جاری ہے، اور یہ لوگ سوشل میڈیا کے لوگوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ پیڈ صحافی ان کے، حقیقت میں پیڈ صحافی۔ ایک اور ان کے صحافی ہیں انصار عباسی صاحب نون لیگ کے، منافقت اور معاف کیجیے صحافت کے مطلب اعلیٰ درجے پر ہیں۔ وہ کیا بات کرتے ہیں، پابندی کس طرح ان کی باریک واردات، کہتے ہیں پابندی لگاؤ گے تحریک انصاف مقبول ہو جائے گی، الیکشن جیت جائے گی، نئے نام سے دوبارہ رجسٹرڈ ہو جائے گی۔ مشورہ کیا دے رہا نہیں، کہتا ہے کہ جو مخصوص نشستیں اگر انہیں مل بھی گئیں تو خان تو جیل سے باہر نہیں آئے گا، آئینی بحران بڑھے گا، سیاسی عدم استحکام بڑھے گا۔ یہ بڑی باریک واردات ڈالتا ہے، یہ مشورے الیکشن سے پہلے بھی اس نے دیے اس طرح ہی۔ اور اسے پوچھے بندہ کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کا 9 مئی کے آفیشیل کی طرف سے کیسے حملہ ہے، وہ ذرا ٹویٹ دکھا دے، وہ فیک اکاؤنٹ سے نکالی ہوئی جو انہوں نے خود ٹویٹس جاری کی ہیں، VPN لگا کے کہتے ہیں جی اوورسیز پاکستانی، پاکستان میں بیٹھ کے خود یہ سارے VPN استعمال کر کے کبھی فرانس پہنچے ہوتے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ پہنچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اوورسیز تم خود اوورسیز پاکستانی ہو، تم یہ انتشار تو یہ کر رہے ہیں، ہم لوگ تو نہیں کر رہے کوئی اوورسیز پاکستانی انتشار، وہ سارے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں سارے۔ IMF سے ملے پیسوں پہ بات کر، IMF سے ملے پیسے کہاں جاتے ہیں ذرا پوچھیں ان سے،
افواج پاکستان پہ جو پروپیگنڈا وہ تو یہ کرتے ہیں، جیسے میں نے بھی آپ کو نون لیگ کا بتایا، ان کو ذرا دکھایا کریں شیئر کر کے، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. بہرحال رشیدہ طالب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، آج انہوں نے نیتن یاہو کی تقریر میں جو پوسٹر اٹھایا ہوا تھا. باقی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.